حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نا حضور علیہ السلام اور صحابہ کو ایک دعوت پہ جانا تھا. نبی پاک، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام اور صحابہ دعوت پہ جا رہے تھے. راستے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بچپن کا زمانہ تھا تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. جیسے بچے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو حضرت امام حسین کو نبی علیہ السلام نے دیکھا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام امام حسین کو بلایا. جس طرح ہم کبھی جاتے ہیں تو راستے میں اپنا بچہ مل جائے تو جناب والا ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین کو نبی علیہ السلام نے پکارا. حضرت امام حسین کو پکار کر نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلا دیا. ہم محبت میں پھیلاتے ہیں نا، بچہ دور سے آئے ہمارے سینے سے لگ جائے. اور میں قربان جاؤں، اب کوئی علی والا ہو کر حسین کا نام لے کر صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ نبی کے پاک صحابہ نے جب عظمت حسین بیان کی ہے تو نبی کے ہر انداز کو بھی بیان کیا. حضرت امام علی مقام کو نبی علیہ السلام نے ہاتھ کو، باؤں کو پھیلایا، بازو پھیلائے اور حسین کو کیا. ہم ایسے کرتے ہیں نا، بچہ قریب آئے، لیکن بچے کی بعض بات عادت ہوتی ہے کہ بچے کے پیچھے جاؤ نا وہ اور بھاگتا ہے، بچے کے پیچھے جاؤ وہ اور بھاگتا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام اس کو ایسے حضرت امام حسین کو کیا نا تو حضرت امام حسین آگے بڑھنے لگے، قریب نہیں آئے بلکہ دوڑنے لگے. نبی علیہ السلام حضرت امام حسین کے پیچھے پیچھے جاتے تھے. کیا انداز ہے یار، کیا مقام ہے ان دیکھنے والوں کا بھی اور امام علی مقام کا بھی. کہتے ہیں حضرت امام حسین آگے جاتے، کبھی ادھر دوڑتے کبھی ادھر جاتے. نبی علیہ السلام نے بازو پھیلا کر ان کے پیچھے پیچھے جاتے. صحابی کہتے ہیں المختصر کہ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو پکڑ لیا. اب پکڑ کر یہ انداز دیکھیں، ہر محبت کرنے والے تو انداز بیان کرتے ہیں نا کہ حضور نے بازو کو پھیلایا، حضور پیچھے جا رہے تھے، پھر نبی علیہ السلام نے پکڑا. راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکڑا نا حضرت امام حسین کو تو ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا اور ایک سر کے پیچھے گدی میں رکھا. ہم پکڑتے ہیں نا اس طرح اپنے بچوں کو، ایسے پکڑا. پکڑ کر نبی علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو چوما. کہتے ہیں یہاں سے پکڑ کر نا سر سے اور تھوڑی کے نیچے سے امام حسین کو چوما اور چوم کر فرمایا حسین منی وانا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. مزید نبی علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ من احب حسین، فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین. نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور اس پہ اگر میں اس حدیث میں آگے حضور نے فرمایا حسین اسبات میں سے ایک سبت ہے. اس پہ بھی بات ہے، اسبات کہتے ہیں کہ اس درخت کی جس کی ایک جڑ ہو اور اس کی کئی شاخیں ہوں. نبی علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو، اور آپ کا لقب بھی سبت رسول ہے، یعنی حضور کی اولاد آپ سے چلی، باقی حضرت امام حسن سے بھی چلی لیکن آپ سے حضور کی اولاد کی کثرت تو اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے. اور جو کہا نا حسین مجھ سے ہے اور حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یہ اس پہ کئی باتیں علماء نے لکھی، لیکن میں ایک مثال دے کر آگے چلوں کیونکہ وقت کم ہے. اور کسی نے کہا تھا وسعت دل تو بہت ہے مگر وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھے تڑپنے کی تمنا بھی کم ہے. اس پہ ایک ہی مثال عرض کروں گا، بات آگے بڑھاؤں گا. اب ابھی ذکر یہ جو حضور نے فرمایا نا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کی مثال یہ ہے ہم کسی کو محبت میں کہتے ہوا، فارسی کے شعر نے کہا تھا من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من جہاں شدی، من تن شدی تو جہاں شدی. اس نے کہا تو میں ہو گیا اور میں تو ہو گیا، یعنی میں من ہو گیا اور تو اس میں جان ہو گئی. انہوں نے کہا تھا تم میں ہم اور ہم میں تم ہو گئے، ہوتے ہوتے ہم دونوں ایک ہم تم ہو گئے. یہ محبت میں کہا جاتا ہے کہ میں تم سے، اور تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا. آگے جو بات کہی نا احب اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. من احب حسین، جو حضرت امام علی مقام سے محبت کرے رب اس سے محبت کرتا ہے. سب سے اس سے بڑھ کر باکمال بات کیا ہو سکتی ہے کہ رب بندے سے محبت کرے، اور ہر بندہ چاہتا ہے رب مجھ سے محبت کرے. تو رب بندے سے محبت تب کرتا ہے جب اس کے دل میں حسین ہو، جب اس کے دل میں حسین ہوں گے. تو حضرت امام علی مقام کی محبت رب کی محبت کا سبب ہے. اور حضرت امام علی مقام نے خود فرمایا، ایک جگہ ملتا ہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی ہمارے ساتھ دنیا کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یہ حضرت امام علی مقام کا یہ پیغام لے جئیے. حضرت امام فرماتے ہیں جو ہمارے ساتھ دنیا کی وجہ سے محبت کرتا ہے، امام علی مقام فرماتے ہیں دنیا والا کسی سے بھی محبت کر لیتا ہے، نیک سے بھی بد سے بھی. دنیا والا تو کسی سے بھی محبت کر لیتا ہے. یہ جب میں نے روایت پڑھی تو میرے دل میں ایک بات آئی، بھائی حضرت امام علی مقام نے کیسا کمال نقطہ ارشاد فرمایا جو دنیا کے لیے
ہم سے محبت کرتا ہے تو دنیا کے لیے تو کوئی کسی سے بھی محبت کر لیتا ہے، اچھے سے بھی یا برے تھے، اس سے پتہ چل گیا کوئی اب نوٹوں کے لیے، کوئی پیسوں کے لیے حسین حسین کرتا ہے، کوئی امام علی مقام کا نام شہرت کے لیے لیتا ہے، کوئی دنیا میں لیتا ہے کہ میں کہاں ہو جاؤں گا، کوئی پیسوں کے لیے لیتا ہے۔ امام نے آگے حد کر دی، امام علی مقام فرماتے ہیں دنیا کے لیے تو سب محبت کرتے ہیں، فرمایا جو اللہ کے لیے ہم سے محبت کرے، جو اللہ کے لیے ہم سے محبت کرے وہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جو اللہ کے لیے ہم سے محبت کرے وہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ ہوگا۔ ابھی کہتے ہیں حضرت امام حسین نے یہ فرمانے کے بعد شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی کو جوڑ کر فرمایا قیامت والے دن ایسے ہمارے ساتھ ہوگا۔